نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقامہ آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا کے بعد بارگاہ حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ حبیب کائنات محبوب کائنات فخر کائنات سرور کائنات محسن کائنات باعث تخلیقات آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے چاند آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں سے جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے عظیم لوگ اور بہترین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کو دارالعمل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن قائم کرنا ہے جسے دارالجزا بنایا ہے۔ یہاں انسان عمل کرتا ہے، قیامت والے دن اس کی جزا ملے گی۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ عظیم لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین وہ مخلوق ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایسے اعمال کرتے ہیں عظیم مخلوق بنتے ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے میں نے جنت عدن کو تیار کیا ہوا ہے۔ 8 جنتوں میں سے ایک جنت جنت عدن ہے، جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ جنت عدن عطا فرمائے گا جو مخلوق میں سے عظیم لوگ ہیں۔ اور عظیم لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجری من تحتها الانہار، وہ جنت عدن ایسی ہے کہ باغات ہیں، باغیچے ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خوبصورت منظر ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ ایمان والے نیک عمل کرنے والے اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو اس جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان جتنی بھی محنت کرے اور عالیشان اپنا مکان بنائے، محل بنائے، بلڈنگ بنائے، بنگلہ بنائے، لیکن انسان سدا اس میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا نظام ہے ایک نہ ایک دن دنیا اس نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں روپے نہیں، اربوں کا بھی گھر بنائے، ہمیشہ اس میں نہیں رہ سکتا، اسے چھوڑ کے جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تو نیک عمل کر، ایمان لا، مرنے کے بعد تجھے جنت میں جو محلات عطا کروں گا وہ ایسے ہوں گے تجھے کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے تو اس میں رہے گا۔ اور یہ نیک اعمال کون سے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں کہ جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جو بندہ 4 عمل کرنے والا ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ ایسے 4 شخص عظیم ہیں کہ جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ان میں سے پہلا شخص جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، اور توبہ بھی ایسی جو پکی اور سچی توبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو توبہ نصوح کی طرح، یعنی ایسی پکی اور سچی توبہ کرو کہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر جانا تمہارا مشکل ہو۔ اور اس کی وضاحت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے جنت عدن بنائی ہے،
اور جنت عدن کے اندر باغات اللہ نے تیار کیے ہیں، وہاں نہریں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جاری کی ہیں، حور و قصور اس جنت کے اندر اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ وہ شخص جو اس جنت میں جائے گا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ کیسی توبہ؟ مثال دے کر فرمایا کہ اتنی پکی مومن توبہ کرے کہ جیسے گائے اور بھینس، کوئی بھی جانور جو دودھ دیتا ہے، جب اس کا دودھ دو لیا جائے، فرمایا جس طرح اس جانور کے تھنوں میں دودھ کا واپس پلٹ کر جانا ناممکن ہے، مومن وہ ہوتا ہے جب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کر جانا اتنا ہی ناممکن ہے۔ جیسے دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے، مومن کا برائی کی طرف واپس پلٹ کر جانا یہ ناممکن ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو ایسی توبہ کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس جنت کے اندر رکھے گا۔ توبہ کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا گناہ کرنا اتنا جرم نہیں ہے، گناہ کے اوپر توبہ نہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ جرم ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر قائم رہتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جرم ہے، اور اگر گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا عظیم شخص ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا، اپنی ماں کو اپنے باپ کو راضی کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کو خوش رکھنے والا، جو اولاد اپنے ماں باپ کو خوش رکھتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے، جو اپنی ماں باپ کی اولاد فرما بردار ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اولاد جو نیک اور صالح ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والے ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ دوسرے لوگ ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تیسرا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جس نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے خامد کو راضی کیا، یا اس کا خامد دنیا سے گیا اس حالت میں کہ وہ اپنے بیوی سے راضی تھا، یا عورت دنیا سے گئی اس حالت میں کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خامد کی غیر موجودگی میں گھر کا خیال رکھا، بچوں کا خیال رکھا، اپنی عزت کا خیال رکھا، آبرو کا اس نے خیال رکھا، جو امانت اس کے میاں کی تھی اس میں خیانت نہیں کی، اس کا خیال رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا میاں اس سے راضی ہو وہ اتنی عظیم عورت ہے کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور چوتھا شخص جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جنت میں جائے گا، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، فرمایا وہ ہے رزق حلال کمانے والا۔ جو رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو خود نبیوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا، کسب حلال نبیوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، رزق حلال صحابہ کرام نے کمایا، اللہ کے مقرب بندوں نے کمایا، اللہ کے نیک بندوں نے یہ عمل کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رزق حلال کمانے والا شخص ہے اسے بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو محنت کرنے والا شخص ہے، مزدوری کرنے والا ہے، رزق حلال کمانے والا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ کا وہ محبوب ہے اور اللہ کے محبوب بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور میں اس کی آپ کے سامنے حدیث مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینہ شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے سلام لیا اللہ کے محبوب سے۔ جب انہوں نے سلام لیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو تھا وہ سخت تھا، خردرا تھا۔ اللہ کے محبوب نے جب سلام لیا، ہاتھ ملایا تو فرمایا جابر کیا کرتے ہو، تیرا ہاتھ بڑا سخت ہے۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ساتھ سے محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اس وجہ سے میرا ہاتھ سخت ہے اور میں رزق حلال کماتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے
فرمایا اچھا، تو حضرت جابر کا ہاتھ پکڑا اللہ کے محبوب نے اور خود ارشاد فرمایا ھذہ یدن لا تمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور اللہ کے محبوب نے وہ لب اس ہاتھ کے اوپر لگائے جن کے اوپر اللہ بولتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے بوسہ لیا اس مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، رزق حلال کمانے والے صحابی رسول کے ہاتھ کا اللہ کے محبوب نے بوسہ لیا۔ یہ اپنی امت کو درس دیا کہ لوگوں جو محنت کرنے والے ہیں، مزدوری کرنے والے، رزق حلال کمانے والے ہیں، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے محبوب ایک غزوے میں تشریف لے گئے جہاد کے لیے، تو ان کو مدینے کا پیچھے قائم مقام بنا کے گئے کہ آپ نے مدینے میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرنا۔ تو جب آپ وہاں سے واپس آئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام لیا تو آپ نے فرمایا کہ معاذ، یہ تیرا ہاتھ بڑا سخت ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کے وقت مدینے میں پہرا دیتا تھا، مدینے کے لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، خیال کرتا تھا، اور صبح کے وقت میں کلاڑا اٹھا کر میں جنگل میں جاتا تھا، میں وہاں سے لکڑیاں کاٹتا رہتا تھا، اسے جا کر بازار میں فروخت کرتا تھا، جو پیسے ملتے تھے اس سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ پکڑا اور اس کو بوسہ دیا۔ آج اگر کسی مرید کے ہاتھ کو پیر بوسہ دے تو وہ کتنا فخر کرتا ہے کہ میرے پیر نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ اگر کوئی شیخ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے وہ کتنا فخر کرتا ہے کہ میرے شیخ نے میرے ہاتھ کو جو ہے نا وہ بوسہ دیا ہے۔ کوئی ولی غوث قطب کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے وہ فخر کرتا ہے کہ یار میں کتنا اچھا انسان ہوں، اللہ کے نیک بندے نے میرے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے۔ تو میں قربان نہ جاؤں وہ صحابی رسول کی عظمت کے اوپر کہ جس کو رزق حلال کمانے کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ اللہ کے محبوب نے اپنا لب مبارک، اپنے ہونٹ مبارک اس کے ہاتھ کے اوپر لگائے، اس کا بوسہ لیا۔ وہ صحابی رسول کتنی عظمت والا ہے کہ جو چیز نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے اللہ نے فرمایا میں نے اس کے اوپر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے دعا سے پہلے۔ تو صحابہ کرام نے شکایت کی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فلاں غلام ہے نا آپ کے صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، دعا سے پہلے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو بلاؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ جب ان کو بلایا گیا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا تو دعا نہیں مانگتا، فجر کے ٹائم نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل مدینے میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور میرے جو ہمسایہ ہے اس کے گھر کے سین میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کی کھجوریں جب ہوا چلتی ہے تو میرے گھر کے اندر گر جاتی ہیں، تو میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں تو میرے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں جلدی سے اٹھا کر اس کے صحن میں پھینک دیتا ہوں کہ اگر میں دیر سے گیا تو کہیں میرے بچے اٹھا کر اسے کھا نہ لیں، جو ہمارے لیے ناجائز ہے، بغیر اجازت کے میرے بچے کھا لیں گے۔ اتنا خیال کیا اور صحابی رسول نے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے کہ تو بغیر دعا کے بھی جائے اور جا کر وہ کھجوریں اٹھا کر اس کے گھر کے اندر جا کر جو ہے وہ تو پھینک دیتا ہے، اپنے بچوں کو اس چیز سے بچا لیتا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آج کوئی تاجر ہے، صنعت کار ہے، کوئی بھی شخص ہے، چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا بڑے لوگوں سے اس کا تعلق ہے، رزق کمانے میں لوگ خیال نہیں کرتے۔ دکاندار جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے جانا ہے دنیا سے، مرنا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب نے تو ارشاد فرمایا جس نے رزق حلال نہ کمایا اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے ناراض ہیں۔ بلکہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس لوگ گئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں، بغداد کے اندر قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ دعا بارش فرما دے۔ تو اللہ کی اس ولی فقیر معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ وہ جو سامنے دکاندار ہے نا اس سے جا کر کہو وہ دعا کرے۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ تو دکاندار ہے، اس کا کرانے کی دکان ہے،
اس کی دعا سے کہاں یہ بارش ہوگی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جاؤ جا کر اس سے دعا کرواؤ۔ وہ جب گئے انہوں نے جا کر ان سے کہا بھئی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، سبزہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، انسان پریشان ہے، جانور پریشان ہے۔ پہلے تو وہ بھی حیران ہوا کہ میں کیا دعا کروں، میں تو ایک دکانداری کرتا ہوں، میرے ہاتھ اٹھانے سے کہاں بارش ہوگی۔ لوگوں نے کہا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھیجا ہے ہمیں، انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ جا کے دعا کرواؤ۔ جب انہوں نے کہا اچھا، تو اس دکاندار نے جب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی اللہ نے بادلوں کو برسانا شروع کر دیا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے نہ یہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ کتب ابدال ہے، ایک دکاندار ہے اور اس کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ نے بارش برسائی۔ لوگ حیران ہو کر واپس گئے معروف کرخی کے پاس اور جا کر عرض کرنے لگے حضور یہ ماجرا کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا 30 سال ہو گئے میرے سامنے یہ دکان کر رہا ہے اور جب بھی میں نے دیکھا ہے تو اس نے صحیح سودا بیچا ہے، ناپ تول کے اندر اس نے کمی زیادتی نہیں کی ہے، جب سودا دیا ہے تو ٹھیک دیا ہے، اس نے رزق حلال کمایا ہے، حرام نہیں کمایا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کے اوپر راضی ہے، یہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا سنی نہیں جاتی۔ ہم تو پڑھ پڑھ کے تھک گئے، وظیفے کر کر کے تھک گئے، صورتیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، فلاں پیر نے ہمیں یہ بتایا ہم نے یہ پڑھا، فلاں بزرگ نے ہمیں یہ بتایا میں نے یہ پڑھا، لیکن ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، دعا کہاں سے قبول ہوگی کہ جب ہمارا کھانا پینا ہی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، غلط طریقے سے کمائی لے کر گھر کے اندر آئیں گے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم ناراض کر لیں گے، جھوٹ بول کر کما کر جب گھر میں لے کے آئیں گے تو وہاں کہاں اللہ راضی ہوگا، کہاں اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 وہ شخص ہیں جن کو بغیر کسی وجہ کے جنت میں اللہ داخل فرمائے گا، کوئی چیز نہیں روکے گی۔ ان میں سے چوتھا شخص یہ کہ جو رزق حلال کمانے والا اور رزق حلال اپنے بچوں کو کھلانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان 4 لوگوں کے اندر ہم گناہ گاروں کا نام بھی شامل فرما لے۔